السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، معزز سامعین، کل ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا محمد علی جناح صاحب کی زوجہ اہلیہ محترمہ مریم بائی کے بارے میں مضمون پڑھنا شروع کیا تھا ہم نے۔ یہ مضمون، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بمبئی کے پھول اس کا عنوان ہے، اور اس کو لکھنے والے ہیں خواجہ رضی حیدر۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ محمد علی جناح صاحب میں اور مریم بائی میں، یعنی ان کی اہلیہ میں کچھ نااتفاقی ہو گئی تھی، اور وہ گھر چھوڑ کر پھر ایک ہوٹل تاج محل میں منتقل ہو گئی تھیں اور وہاں رہائش اختیار کر لی تھی۔ آگے مصنف لکھتے ہیں کہ محمد علی جناح اور ان کی اہلیہ کے درمیان اختلافات کی نوعیت کیا تھی، اس بارے میں حتمی طور پر کوئی بات آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ البتہ قیاس کی بنیاد پر مختلف آراء موجود ہیں۔ ہیکڑ بلائتھو نے لکھا ہے، مصنف ہیں کوئی اور قریبی تعلقات رہے ہیں ان کے جناح صاحب کی فیملی سے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ میاں بیوی کی عمروں کا تفاوت اور ان کے مزاجوں کا اختلاف رنگ لایا، ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، بالآخر ان کا باہمی اتفاق ختم ہو گیا اور ساتھ رہنا محال ہو گیا۔ علیحدگی کے بعد ایک پارسی دوست نے دونوں میں ملاپ کرانا چاہا تو جناح صاحب نے کہا، غلطی میری ہے، ہمیں آپس میں جس جذباتی ہم آہنگی کی ضرورت ہے اسے پیدا کرنے کا ہم دونوں میں سے کوئی اہل نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے جناح صاحب کے۔ ہیکڑ بلائتھو کی اس روایت سے قطع نظر ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ رتی اپنی عمر کے مطابق زندگی میں جس شوخی اور گہما گہمی کی متمنی تھیں، وہ انہیں جناح صاحب کی سنجیدہ سیاست سے نہ مل سکی۔ انہوں نے جناح کو ایک آئیڈیل کی صورت میں قبول کیا، لیکن بعد میں وہ ان سے رفاقت کی طلبگار رہنے لگیں، جو ایک عام میاں بیوی کے درمیان پروان چڑھتی ہے۔ جناح 1923 کے بعد ایک مرتبہ پھر عدیم الفرصت ہو گئے، اور ان کی سیاسی مصروفیات نے آکاش بیل کی طرح ان کی نجی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یعنی سیاسی مصروفیات پھر آنے لگیں میاں بیوی کے درمیان میں، اور وہ قربت باقی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اگرچہ اس دوران رتی جناح نے بھی سماجی نوعیت کی مصروفیات میں انفرادی طور پر دلچسپی لی، لیکن روایتی ازدواجی زندگی کی تمنا انہیں بے چین کیے رکھتی تھی۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ 1926 کے بعد رتی کی صحت روز بروز گرنے لگی۔ وہ مسلسل بے خوابی اور اضطراب کا شکار رہنے لگیں۔ اعصابی تھکن نے انہیں آن لیا، جس کی بنا پر ان کے مزاج میں چڑچڑاہٹ اور غصہ نمودار ہو گیا۔ کانجی دوارکا داس نے لکھا ہے، میں اس علیحدگی کے لیے کسی کو قصوروار نہیں پا سکا۔ ہو سکتا ہے کہ مزاج اور عمر کا تفاوت اس کا سبب ہو، لیکن میں اپنی ذاتی علم کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ رتی کو جناح سے بے حد محبت تھی۔ جناح کے لیے جو عزت اور وقار کو زندگی کا جزو لازم تصور کرتے تھے، رتی جناح کی اس طرح اچانک علیحدگی حیران کن تھی۔ دوسروں کو چونکا دینے کی عادت رتی جناح کی طبیعت کا خاصہ تھی، لیکن اس معاملے میں وہ نہایت سنجیدہ تھی۔ ایک مرتبہ پارسی دوست نے موقع پر مصالحت کی کوشش کی اور رتی جناح سے ملاقات کر کے انہیں باور کرایا کہ یہ علیحدگی محمد علی جناح کے سیاسی مستقبل کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے وہ گھر واپس چلیں، مگر رتی جناح راضی نہیں ہوئیں۔ تاج محل ہوٹل میں رہائش کے دوران رتی جناح کی صحت مزید گرنے لگی اور انہیں غشی کے دورے پڑنے لگے، مگر ہوٹل میں ہی مقیم رہیں۔ محمد علی جناح ان دنوں سائمن کمیشن کی ہندوستان آمد کی بنا پر شدید مصروف رہے۔ جیسے ہی 31 مارچ 1928 کو سائمن کمیشن کے ارکان انگلستان روانہ ہوئے، محمد علی جناح نے بھی لندن جانے کا پروگرام بنا لیا۔ اسی اثنا میں رتی جناح P&O نامی جہاز سے 10 اپریل کو بغرض علاج پیرس چلی گئی۔ رتی جناح کے ساتھ ان کی والدہ سفر کر رہی تھیں۔ رتی جناح کی پیرس روانگی کے تقریباً ایک ماہ بعد، یعنی 5 مئی 1928 کو جناح صاحب بھی لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔
اس سفر میں ان کے ہمراہ ان کے قریبی دوست دیوان چمن لال اور سری نواس آئنگر بھی تھے۔ دیوان چمن لال جب جنیوا سے پیرس پہنچے تو ان کو اطلاع ملی کہ رتی جنا شانزے لیزے کلینک میں داخل ہیں اور کسی حد تک بستر مرگ پر ہیں۔ دیوان چمن لال نے لکھا ہے، پیرس کے جارج ففتھ ہوٹل میں جناح صاحب نے بوقت ملاقات مجھ سے کہا، رتی کی والدہ لیڈی پٹیٹ نے مجھے بتایا کہ رتی کی حالت اب بہتر ہے۔ میں نے جواب دیا، میں ابھی بھی کلینک سے آیا ہوں، رتی کو 106 درجے کا بخار ہے اور وہ قریب المرگ ہیں۔ جناب 5 منٹ تک خاموش بیٹھے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے، پھر انہوں نے مجھ سے کہا، کلینک کو فون کرو۔ جب میں نے فون ملایا تو انہوں نے رتی کی نگران نرس سے اپنی بیوی کی خیریت دریافت کی اور نرس نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کرسی کے ہتھے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے مجھ سے کہا، آؤ چلیں، ہمیں اسے بچانا ہے۔ کلینک پہنچ کر میں نے انہیں وہاں چھوڑ دیا اور خود ایک قریبی کیفے میں تقریباً 3 گھنٹے تک ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے چہرے سے تشویش دور ہو چکی تھی۔ انہوں نے رتی کے لیے کلینک اور نئے طبی مشیر کا انتظام کر لیا تھا اور تمام معاملات درست ہو گئے تھے۔ یعنی پہلے تو وہ پیرس پہنچے محمد علی جناح صاحب، وہاں پہنچ کر پھر انہوں نے وہاں پر ان کا انتظام دیکھا، ان کے علاج معالجے کا، اور بہتر انتظام کر دیا ان کے علاج معالجے کے لیے۔ رتی جناح تقریباً 1 ماہ پیرس میں زیر علاج رہی۔ اس دوران جناح نہ صرف نرسنگ ہوم میں رتی کے پاس رہے بلکہ انہوں نے رتی کی مکمل دیکھ بھال اور تیمارداری خود کی۔ کانجی دوارکا داس، یہ ایک طرح سے فیملی ممبر تھے جناح صاحب کے، شاید رتی کی طرف سے رشتہ دار تھے یہ۔ تو رتی جناح کے حوالے سے لکھا ہے، جناح نرسنگ ہوم میں وہی کچھ کھاتے تھے جو رتی کھاتی تھی، یعنی اپنے کھانے پینے کی بھی انہوں نے جناح صاحب نے پرواہ نہیں کی اور وہی چیزیں کھانے پہ گزارا کیا جو رتی کھاتی تھیں۔ رتی جناح کی بیماری کے بارے میں متضاد بیانات ہیں۔ کانجی دوارکا داس نے اس بیماری کو بے خوابی اور بے آرامی تعبیر کیا ہے، جبکہ عزیز بیگ نے قولنج لکھا ہے جو رتی کو مسالے دار پکوان اور زیادہ مرچیں کھانے سے ہوا تھا۔ بیگم جہارا شاہ نواز نے لکھا ہے کہ رتی جناح ڈاکٹروں کی ممانعت کے باوجود مرچوں کے کھانے پر اصرار کرتی تھیں اور جب میں ان کو روکنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ کوئی توجہ نہیں دیتی تھیں۔ محمد جناح جس وقت ہندو اور مسلم ہندوستان کی جدائی پر اظہار تعصب کر رہے تھے، اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک اور جدائی بمبئی میں ان کی منتظر ہے، اور یہ جدائی تھی رتی جناح کی۔ یعنی پیرس سے پھر وہ بمبئی آ گئی تھیں، لیکن ان کا یعنی صحت پھر بھی ٹھیک نہیں تھی۔ جناح صاحب بھی بمبئی آ چکے تھے واپس۔ رتی جناح کی بمبئی واپسی کے بعد اگرچہ رتی سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن ایک دوسرے سے الگ رہتے تھے، مطلب ساتھ نہیں رہتے تھے، لیکن جناح صاحب جا کے خیر خیریت ان کی پوچھتے رہتے تھے۔ جناح صاحب ہر شام رتی سے ملے جاتے اور گھنٹوں پرانے دنوں کی باتیں کرتے رہتے۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے درمیان فاصلے کم ہو رہے تھے۔ کانجی دوارکا داس نے رتی جناح کے آخری ایام کی کچھ تفصیلات درج کی ہیں۔ ان تفصیلات کو اگرچہ مصدقہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کسی حد تک صداقت ہے۔ کانجی دوارکا داس نے لکھا ہے کہ جنوری اور فروری 1929 میں رتی مسلسل بیمار رہی اور اس بیماری نے ان کی ہمت پست کر دی تھی۔ وہ کبھی کبھی شام کو بمشکل تفریح کے لیے باہر نکلتی تھیں۔ 28 جنوری 1929 سے دہلی میں اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا تھا۔ محمد علی جناح اس اجلاس میں شرکت کے لیے دہلی روانہ ہو گئے۔ نتیجتاً رتی بالکل تنہا رہ گئیں۔ بمبئی میں صرف کانجی دوارکا داس ہی ایسے شخص تھے جس سے ان کی ملاقات ہو جاتی تھی اور جو پابندی سے رتی کی خرید دریافت کرنے آیا کرتے تھے۔
انہوں نے لکھا ہے کہ 2 فروری کو رتی نے ایک دعوت میں شرکت اور 13 فروری کو رات کا شو دیکھنے سینما گئیں۔ اس زمانے میں بمبئی میں فسادات ہو رہے تھے، اس لیے بحیثیت اعزازی پریزیڈنسی مجسٹریٹ کانجی دوارکا داس کی مصروفیت میں بھی بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ مجسٹریٹ تھے کانجی دوارکا داس، اور عمر رسید آدمی تھے، لیکن بیٹی کا اس کا کی طرح ان کا خیال رکھتے تھے رتی کا، ان کی غیر موجودگی میں بھی۔ وہ کئی دن رتی، لیکن پھر جب مصروفیت ان کی بڑھ گئی تو پھر وہ کئی دن تک رتی سے نہ مل سکے۔ رتی کی طبیعت اب بھی غیر معمولی طور پر ناساز تھی، وہ ہر وقت پریشان و سراسیمہ رہتی تھیں۔ جب یہ کیفیت بڑھ جاتی تو ان پر غشی طاری ہو جاتی۔ 18 فروری کی صبح بھی ان پر غشی طاری ہوئی۔ کانجی دوارکا داس نے لکھا ہے، ان کے الفاظ ہیں: 19 فروری کو ٹیلی فون پر مجھے اطلاع ملی کہ رتی پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے۔ اس بے ہوشی نے اس قدر طول پکڑا کہ وہ اپنی 19ویں سالگرہ کے دن یعنی 20 فروری 1929 کی شام کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جس وقت رتی کا انتقال ہوا محمد علی جناح دہلی میں تھے، چنانچہ انہیں ٹیلی فون پر فوری اطلاع دی گئی۔ دیوان چمن لال نے اس موقع پر دہلی میں جناح کے ساتھ تھے، دیوان چمن لال کے ساتھ تھے۔ میں جناح صاحب کے ساتھ کورٹ میں بیٹھا تھا کہ ممبئی سے ایک ٹرنک کال موصول ہوئی۔ جناح نے ٹیلی فون پر نہایت سنجیدگی سے بات کی اور نہایت آہستگی سے کہا: میں آج رات چل پڑوں گا۔ جب ٹیلی فون پر بات چیت ختم ہو گئی تو وہ میرے پاس آیا، مجھ سے کہا: رتی بہت شدید بیمار ہے اور میں آج رات ضرور روانہ ہو جاؤں گا۔ پھر کچھ توقع کے بعد پوچھا کہ جانتے ہو ٹیلی فون پر کون تھا؟ پھر خود ہی فرمایا کہ یہ میرے سسر تھے۔ میری شادی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے گفتگو کی، یعنی سسر سے بھی تعلقات ان کے ختم ہو چکے تھے، وہ شروع سے اختلاف چل رہا تھا غالباً، پھر ان کی مرضی کے بغیر انہوں نے شادی کی تھی تو وہ ناراضگی بھی ہوگی باقی۔ تو بہرحال لیکن اس موقع پر انہوں نے سسر صاحب نے فون کیا جناح صاحب کو۔ 22 فروری 1929 کی صبح غمزدہ اور دل گرفتہ جناح بمبئی پہنچ گئے۔ کانجی دوارکا داس، کرنل سوکے اور ان کی اہلیہ انہیں گرانٹ روڈ اسٹیشن لینے گئے، پھر سیدھے مجھ گاؤں میں واقع خواجہ جماعت کے قبرستان میں پہنچ گئے۔ کانجی دوارکا داس کا بیان ہے کہ اس اسلامی رسم و رواج کے مطابق جب تک تدفین کا کام مکمل نہیں ہو گیا میں ان کے پاس بیٹھا رہا۔ جناح نے بڑی ہمت سے کام لیا۔ ابتدا میں گہری خاموشی رہی، پھر انہوں نے اسمبلی کی کارروائی کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ جس وقت رتی کی میت قبر میں اتاری جانے لگی اس وقت جناح صاحب کا صبر و تحمل قائم نہ رہ سکا اور اپنے جذبات کو چھپانے کے باوجود جو کوشش وہ کر رہے تھے وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے سب سے قریب ترین رشتہ دار ہونے کے ناطے سب سے پہلے قبر پر مٹی ڈالی اور بچوں کی طرح سسک سسک کر رونے لگے، یعنی پہلی مرتبہ جناح صاحب روئے اور ان کو لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ رتی کی تدفین سے فارغ ہو کر محمد علی جناح نے کانجی دوارکا داس سے کہا کہ وہ ان سے اگلی شام کو ملے، کیونکہ جناح صاحب کو علم تھا کہ رتی کے انتقال سے قبل کانجی دوارکا داس ہی وہ شخص تھے جو رتی سے برابر ملتے رہے تھے۔ اگلی شام کو جناح سے ملاقات کے احوال بیان کرتے ہوئے کانجی دوارکا داس نے لکھا ہے: میں نے ایسا غمزدہ اور ایسا اداس شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے 2 گھنٹے کی ملاقات کے دوران مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا دل نکال کر رکھ دیا۔ میں صبر و تحمل اور ہمدردی کے ساتھ ان کی گفتگو سنتا رہا، البتہ کبھی کبھی ایک آدھ لفظ کہہ دیتا، لیکن دوران گفتگو میں نے محسوس کر لیا تھا کہ جناح نے رتی کے انتقال کے دکھ کو اپنے قلب میں تصویر کر لیا ہے، انہوں نے دل میں بٹھا لیا ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی کے اختتام تک اس صدمے سے بحال نہیں ہو سکے۔ رتی کے انتقال نے جناح کو ایسی تنہائی میں مبتلا کر دیا کہ وہ کئی برسوں تک اس کے حصار سے نہیں نکل سکے۔ انہوں نے خود کو سمیٹ لیا اور تنہائی پسند ہو گئے۔ رتی کی موت نے ان پر ایسا شدید رد عمل چھوڑا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے باقی 19 برسوں میں بلا واسطہ یا بالواسطہ کبھی رتی کا ذکر نہیں کیا، نہ ان کا نام لیا۔ ظاہر ہے ان کا نام لینے سے پھر ان کا
تو تازہ ہو جاتا ہوگا، تو اس لیے انہوں نے وہ ان کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے پھر۔ تاہم قائد اعظم کے ڈرائیور محمد حنیف آزاد کے مطابق قائد اعظم کبھی کبھی ایک صندوق کھلوانے کا حکم دیتے تھے، جس کے اس جہازی صندوق میں بے شمار کپڑے تھے، ان کی مرحوم بیوی اور لڑکی کے، بیٹی ہو چکی تھی جب وہ چھوٹی سی بچی تھی۔ یہ کپڑے باہر نکالے جاتے تو صاحب بڑی سنگین خاموشی سے انہیں دیکھتے رہتے۔ ایک دن ان کے دبلے پتلے شفاف چہرے پر غم و اندوہ کی لکیروں کا ایک جال سا بکھر جاتا تھا۔ ایک دم ان کے دبلے پتلے شفاف چہرے پر غم و اندوہ کی لکیروں کا ایک جال سا بکھر جاتا تھا۔ پھر وہ اٹ از آل رائٹ، اٹ از آل رائٹ کہتے ہوئے اپنی آنکھ سے چشمہ اتارتے اور اسے پوچھتے ہوئے ایک طرف چل دیتے۔ یعنی بے پناہ ان کو دکھ تھا اپنی بیگم کی موت کا، بیوی کی موت کا، جس کے گواہ ان کے آس پاس کے لوگ ہیں۔ بہرحال وہ تو گزر گئی، اس کے بعد اب جناح صاحب بھی گزر گئے۔ اللہ دونوں کی مغفرت کرے، جنت میں ان کو آپس میں ملا دے اور دونوں کے درجات بلند کرے۔ اجازت دیجیے، امان اللہ۔